سوات کے سنگلاخ پہاڑ اور برف پوش وادیاں، مہم جوئی اور سیاحت کے لیے اور کیا چاہیے؟ جنت نظیر وادی سوات میں برف پوش اور سنگلاخ پہاڑوں کی سیر پر ہر کسی کی خواہش رہی ہے۔ نوجوانوں کو اپنا خواب پورا کرنے اور مہم جوئی کو آسان بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے، جانتے ہیں شیریں دادا سے۔ ساجد پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، لیکن خواہش پورے پاکستان کے اونچے پہاڑوں کو سر کرنا ہے۔ ساجد اور ان جیسے نوجوانوں کی خواہش اور مشکل سفر کو آسان بنانے کے لیے اٹلی کے ماہرین نے سوات میں کیمپ لگایا اور ہائیکنگ، ٹریکنگ، گلیشیئر کراسنگ اور راک کلائمبنگ کے گر سکھائے۔ 15 روز تک جاری اس تربیت کے دوران نوجوانوں کو برف سے ڈھکے اور سنگلاخ پہاڑوں کو سر کرنے اور اترنے کی تربیت دی۔ 12-13 سال کا تھا تب سے جو ہے میں یہ ہائیکنگ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ شوق جو ہے روز پر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنا میں ہائی ماؤنٹینز میں جاتا ہوں اتنا یہ شوق جو ہے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کے علاوہ میں فارن کنٹریز میں بھی جاتا ہوں۔ اٹلی کی سفیر کہتے ہیں کہ سوات کے پہاڑ بہت خوبصورت ہے، اس قسم کی سرگرمیوں سے پاکستان کی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ We are fairly focusing on the training, as I say, to create the conditions to attract here always higher end tourists who will spend more. سوات کے برف پوش پہاڑوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے اٹلی حکومت کا تعاون قابل تعریف ہے۔ پاکستان کی حکومت بھی اس طرف توجہ دے تو سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کامیابی ملے گی۔ تربیت مکمل ہونے پر اٹلی کی سفیر نے نوجوانوں میں اسناد تقسیم کیے۔ ارادے جن کے پختہ ہو اور حوصلہ جواں ہو تو پھر مشکل سے مشکل پہاڑ کو سر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیریں زادہ، ہم نیوز، سوات۔ بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پریس کانفرنس کے دوران جذباتی